ایسا کرو کہ اسے مقدس ساگا کے پاس لے چلتے ہیں۔ دوسرے شخص نے پہلی بار لب کشائی کی۔ وہ خود ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے نے متفق ہوتے ہوئے کہا اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ ان دونوں کی مائیت میں چند گلیاں طے کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں گلی میں چند سیاہ فام نظر آ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ یہاں پہرا دے رہے ہیں۔ گلی کے اختتام پر چوبی زینہ دکھائی دیا جس کے کسی طرف بھی ریلنگ نہیں تھی۔ چوبی زینے کے نزدیک پہنچ کر میں جھجکا مگر عقب سے مجھے ٹوکا دیا گیا۔ اوپر چلو، اس سیاہ فام نے کہا جو اب تک مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، اور میں زینے پر چڑھنے لگا۔ اس مقام پر زینے کی موجودگی میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ اگر زینے تھے تو اوپر کسی قسم کی تعمیرات بھی ہونی چاہیے تھی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ تو پھر وہاں ان زینوں کا کیا مقصد تھا؟ اوپر پہنچتے ہی مجھے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا۔ زینوں کے اختتام پر ایک مختصر سا چوبی پلیٹ فارم تھا جس کے دوسری طرف ویسے ہی زینے نظر آ رہے تھے، اور دوسری طرف کا کیا پوچھنا، خاصے وسیع و عریض احاطے میں ایک الگ ہی دنیا آباد نظر آ رہی تھی۔ یہ بات فوراً ہی میری سمجھ میں آ گئی کہ یہ جگہ ساگا نامی شخص کا گڑھ ہے۔ دور دور تک چاروں طرف دیوار سے گرے ہوئے اس علاقے پر اس کی حکمرانی ہوگی۔ یہ علاقہ پوری طرح سے آباد تھا اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس قدر محفوظ تھا کہ کسی فوجی بٹالین کے لیے بھی اسے فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ یہاں کھڑے ہو کر کیا سوچنے لگے؟ عقب سے پھر مجھ سے کہا گیا، نیچے اترو۔ دوسری طرف بھی چند ایسے لوگ دکھائی دیے جو اپنے انداز سے نگراں یا محافظ معلوم ہو رہے تھے۔ وہ مجھے یوں گو رہے تھے جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ اگر میرے ساتھ وہ دونوں سیاہ فام نہ ہوتے تو شاید وہ لوگ مجھے صرف گورتے رہنے پر ہی اکتفا نہ کرتے، اب تک میری تکہ بوٹی کر چکے ہوتے۔ یہ تم لوگ صبح ہی صبح شکار کہاں سے گیر لائے؟ ایک شخص نے میرے ساتھ چلنے والے سیاہ فام سے کہا، بکواس مت کرو، یہ شکار نہیں ہے۔ شکار کھیلنے آیا تھا، پھنس گیا۔ اب مقدس ساگا اس کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہم ایک چوبی پھاٹک کے سامنے رکے۔ مجھے یہاں لانے والوں میں سے ایک نے کچھ نامانوس الفاظ ادا کیے جس کے جواب میں پھاٹک کھول دیا گیا۔ اندر نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر کی تیز روشنی سے یہاں آنے کے بعد فوری طور پر کچھ دیکھنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ ماحول سیلن زدہ سا تھا۔ کیا بات ہے اوریگا؟ اندر داخل ہونے کے بعد میں نے ایک منحنی سی آواز سنی جو اس نیم تاریکی میں سے کسی مقام سے ابری تھی۔ اوریگا اس سیاہ فام کا نام معلوم ہوتا تھا جو مجھ سے باتیں کرتا رہا تھا، اس لیے کہ اس سوال کے جواب میں اس نے ساری رام کہانی سنائی تھی۔ یہ رام کہانی نہایت مختصر اور ہوش اڑا دینے والی تھی۔ اس پر ایگلز کے آدمیوں نے حملہ کیا تھا۔ اوریگا کے پہلے ہی جملے نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ انہیں تو ہلاک کر دیا گیا، لیکن یہ یہاں گلیوں کے چکر لگا رہا تھا۔ مجھے شبہ ہے کہ یہ کہیں کوئی ڈرامہ نہ ہو۔ تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ مقدس ساگا نے مجھ سے پوچھا۔ اتنی دیر میں میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو چکی تھی اور اب وہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک پستہ قامت مگر صحت مند شخص تھا۔ چہرہ لمبوترا، آنکھیں اندر کی سمت دنسی ہوئی اور چہرے پر چپکی داڑھی تھی۔ اس نے جینز کی پتلون اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے مجھے گو رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر میں نے تم لوگوں کو مطمئن نہ کیا تو مجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ میں نے نپے تلے لہجے میں کہا، بالکل درست بتایا گیا ہے۔ ساگا نے اپنی منحنی آواز میں کہا، اور تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ میں یہاں پر اجنبی ہوں مقدس ساگا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گا۔ میں نے کہا، تاہم میں نے اندازہ لگایا ہے ایگلز والوں سے تم لوگوں کی دشمنی ہے۔ کیا تمہارے اطمینان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ میں بھی ان لوگوں کا دشمن ہوں؟ چونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس لیے ہم آپس میں دوست ہوئے۔ مجھے افسوس ہے مسٹر۔ وہ خاموش ہو کر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ ایڈم ڈی فلوک، میں نے کہا، میرا نام ایڈم ڈی فلوک ہے اور مجھے افسوس ہے مسٹر ایڈم ڈی فلوک۔ محض تمہارے کہہ دینے سے تو ہم یقین نہیں کر سکتے کہ تمہارے اور ایگلز کے مابین کسی قسم کی دشمنی ہے۔ اپنے آدمیوں سے پوچھ کر دیکھ لو، انہیں معلوم ہے کہ مجھ پر مسلح حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن یہ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ وہ 4 افراد تھے۔ مسلح ہونے کے باوجود وہ ایک نہتے آدمی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ ساگا نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہمارے لیے بھی یہی بات تعجب خیز ثابت ہوئی تھی مقدس ساگا۔ اوریگا نے کہا، اس لیے ہم نے اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ بات تعجب خیز نہیں بلکہ مشکوک کر دینے والی ہے۔ ساگا نے کہا، اور یہ بھی کہ آخر اس پر اس علاقے میں کیوں حملہ کیا گیا؟ کچھ معلوم تو ہو کہ آخر تم لوگ کن خطوط پر سوچ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا،
اگر وہ 4 مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو اس سے ان کی نااہلی کے سوا اور کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ ناٹک جان بوجھ کر کھیلا گیا ہے تاکہ تم ہماری ٹو لے سکو۔ ساگا بولا، وہ چاروں اتنے نااہل بھی نہیں تھے کہ ایک نہتا آدمی ان کے قابو میں نہ آ سکے، اور نہ ہی تم اتنے باصلاحیت نظر آتے ہو کہ تم زیادتی کر رہے ہو مقدس ساگا۔ میں نے احتجاجی لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ کسی بھی شخص کو محض دیکھ کر اس کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اتنے ہی باصلاحیت ہو؟ میں تسلیم کرتا ہوں، ساگا نے کہا۔ اس کی آواز سے بے پناہ خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ واقعی کسی شخص کو محض دیکھ کر اس کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اتنے ہی باصلاحیت ہو؟ ہرگز نہیں مقدس ساگا، میں نے کہا۔ یہ تو محض میری قسمت تھی کہ میں بچ گیا، ورنہ کھلے مقام پر ایک آٹومیٹک رائفل سے بھی نہیں بچا جا سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ساگا نے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم اپنے باصلاحیت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا پاگل ہی کہلائے گا مقدس ساگا۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی، میں نے سر توڑ کوشش کی اور خدا نے مجھے بچا لیا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ہی ایسا ہو۔ اگر دوبارہ اسی طرح تمہاری جان پر بن جائے تو کیا تم دوبارہ سر توڑ کوشش نہیں کرو گے؟ ساگا نے پوچھا۔ بالکل کروں گا مقدس ساگا، لیکن میں جان بوجھ کر خود کو ایسے کسی امتحان میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں کسی بے گناہ کی جان لینے کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی کسی مجرم کو بخشنے کے حق میں ہوں، مگر تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو رہا ہے کہ تم مجرم ہو یا بے قصور۔ میں ایگلز کا مجرم تو ضرور ہو سکتا ہوں، مگر تم لوگوں سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں۔ زبانی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ساگا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تمہیں اپنی صلاحیتوں کا امتحان دینا ہوگا۔ اگر تم امتحان میں پورے اترے تو ہم تمہاری ہر بات پر یقین کر لیں گے۔ بصورت دیگر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں تم لوگوں کی قید میں ہوں، جو سلوک بھی کرو گے مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ تمہیں میرے پھینکے ہوئے خنجر سے بچنا ہوگا۔ اگر تم بچ گئے تو میں مان لوں گا کہ تم ان لوگوں کی چلائی ہوئی گولیوں سے واقعی بچ گئے ہوگے۔ اپنی خنجر زنی پر تمہیں اس قدر اعتماد ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، ساگا نے کہا۔ صرف یہ بتاؤ کہ تم اس امتحان کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ میں بخوشی تیار ہوں، میں نے کہا، مگر مجھے حیرت ہے، کہاں خنجر اور کہاں گولی؟ کیا خیال ہے اوریگا؟ ساگا نے سوالیہ انداز میں اوریگا کی طرف دیکھا۔ معاملہ حیران کن ہے مقدس ساگا، اوریگا نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ میرے خیال میں اس سے پوچھ لیا جائے۔ ممکن ہے یہ اپنی صلاحیتوں کے امتحان کے لیے کوئی بہتر طریقہ تجویز کر سکے۔ نہیں، مقدس ساگا کی خواہش پوری ہونا ضروری ہے۔ مجھے اس طریقہ امتحان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ساگا کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے۔ کیا تمہارا تعلق ایگل سے نہیں ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو مقدس ساگا؟ اگر میرا تعلق ایگل سے ہوتا تو وہ لوگ میری جان کے در پہ کیوں ہوتے؟ کیا ماضی میں کبھی بھی تم ایگل سے متعلق نہیں رہے؟ ساگا نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی بھی نہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا جاننا چاہتے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے آلودہ ہوں، ساگا نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ میں تمہیں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ خنجر زنی کے معاملے میں شاید ہی روئے زمین پر میرا کوئی ثانی ہو۔ اوہو، تب تو میں اصرار کروں گا کہ تم میرا امتحان ضرور لو۔ میں بھی خود کو پرکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے نوجوان؟ ساگا نے کہا۔ ساگا کے سامنے تو مسلح افراد بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں تمہیں تحریر دینے کو تیار ہوں کہ اگر تمہارے خنجر سے مجھے کوئی نقصان پہنچا تو اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ ساگا کے علاوہ اوریگا اور اس کے ساتھیوں کے منہ بھی حیرت سے کھل گئے تھے اور وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی عجوبہ ہو۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ ایگل سے تمہارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ساگا نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اگر ہوتا تو تم اتنا احمقانہ اصرار ہرگز نہ کرتے۔ ایگلز کے گرگے تمہیں اتنی اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اس لیے کہ میں خود بھی ایگلز کے لیے کافی عرصہ کام کر چکا ہوں۔ اوہ، میں نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ یہ بات تم نے پہلے بتا دی ہوتی تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ ساگا نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ مطلب بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ کھیل ہوگا۔ تم مجھے اپنے خنجر کا شکار کرنے کی کوشش کرو گے۔ تم احمقوں کے شہنشاہ معلوم ہوتے ہو، ساگا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر تم خودکشی کرنے کے اتنے ہی شوقین ہو تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لو۔ میرا دامن کیوں داغدار کرنے کے در پہ ہو؟ تم آخر کتنے بڑے ماہر ہو مسٹر ساگا؟
میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ مقدس ساگا 12 فٹ کے فاصلے پر اڑتی ہوئی مکھی کو خنجر پھینک کر مار سکتے ہیں مسٹر ایڈم۔ اوریگا نے کہا، آخر تم کیوں خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ میں کوئی مکھی نہیں ہوں مسٹر اوریگا جسے ہر کس و ناقص محض خنجر کے بل پر شکار کر لے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ ساگا نے غصیلے لہجے میں کہا، بتاؤ کب میرے پھینکے ہوئے خنجر کا سامنا کرو گے؟ ابھی اور اسی وقت، میں نے بڑے سکون سے کہا، لیکن اتنے اندھیرے میں تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ روشنی کا بندوبست کرو۔ ساگا نے تالی بجائی اور کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ چھت سے جھولتے ہوئے 2 طاقتور بلب روشن ہو گئے۔ میں عموماً 12 فٹ کے فاصلے سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہوں، لیکن چونکہ تم ایک بے وقوف نوجوان ہو اس لیے میں یہ فاصلہ بڑھا کر 18 فٹ کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں غزن نہیں پہنچانا چاہتا۔ میرے خیال میں تم 10 فٹ کے فاصلے سے کوشش کرو۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، 12 فٹ کا فاصلہ تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے، مزہ نہیں آئے گا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ساگا اپنے بال نوچنے لگا ہو۔ اس کے خیال میں اس کا واسطہ کسی پاگل سے پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے دانت پیس کر کہا، تم جیسے انسان کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم نقصان پہنچے۔ مزہ نہیں آئے گا ساگا، میں نے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ اگر میں تمہارے وار سے بچ گیا تو تم کہو گے کہ میں نے ہاتھ ہلکا رکھا تھا، لہٰذا مجھے ہلاک کرنے کی نیت سے حملہ کرو۔ ساگا کی چمکیلی نگاہیں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے باطن میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی نگاہیں مجھے اپنی کھوپڑی میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں، مگر میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہا۔ اگر میں اس سے نگاہ چرا لیتا تو یہ میری پہلی شکست ہوتی، اور چونکہ نگاہ ملانے کا آغاز اس نے کیا تھا لہٰذا اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ اب مجھ سے نگاہ چراتا۔ اس کے 2 ماتحت موجود تھے جن کے سامنے وہ اپنی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتے رہے۔ چند منٹ گزرنے کے بعد میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ کیا ارادہ تبدیل ہو رہا ہے مقدس ساگا؟ میں نے ایک موقع فراہم کیا۔ نہیں، ساگا نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی نگاہ ہٹاتے ہوئے کہا، تم اپنے کھڑے ہونے کے لیے جگہ منتخب کر لو۔ میں اس دیوار کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں نے ایک دیوار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم 10 فٹ گن لو، ممکن ہے فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے میرا نشانہ چوک جائے۔ ساگا نے اسپاٹ لہجے میں کہا، 12 فٹ کے فاصلے کی مجھے خاصی پریکٹس ہے، تب تو تم 12 فٹ کے فاصلے سے ہی خنجر پھینکو تاکہ میں پوری طرح اپنی آزمائش کر سکوں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے مجھے تم جیسا ماہر میسر آ گیا۔ ساگا کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری ہو گیا تھا۔ وہ 12 فٹ کے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی جیب سے ایک خنجر نکال لیا۔ اگر تم پسند کرو تو حاکم پنالٹی سٹروک کی طرز پر کوئی اشارہ مقرر کر لیتے ہیں تاکہ تم اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکو۔ جب اور جس طرح چاہو خنجر پھینک سکتے ہو مسٹر ساگا، میں نے کہا۔ ڈاج دینے کی بھی اجازت ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ میری چستی و چالاکی میں قدرے کمی واقع ہو گئی ہے۔ ساگا 12 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اوریگا اور اس کا ساتھی ہم سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں کوئی 5واں فرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے عقب میں چوبی دیوار تھی اور مجھ سے 12 فٹ کے فاصلے پر ساگا کھڑا تھا، جسے معلوم نہیں کیوں مقدس کہا جاتا تھا۔ ممکن ہے اس کی داڑھی اس کا سبب رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں چمکدار خنجر دبا ہوا تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق نظر آ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو مسٹر ساگا؟ میں نے اسے ٹوکا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ خنجر تمہارے ہاتھ میں منتظر ہے اور میں پوری طرح تیار ہوں۔ میں نے مزید اضافہ کیا، میرا ہاتھ نہیں اٹھ پا رہا ہے مسٹر ایڈم۔ اس نے بے بسی سے کہا، کیا ضروری ہے کہ تمہارے ساتھ میں بھی کسی حماقت میں مبتلا ہو جاؤں؟ کوئی بات نہیں مسٹر ساگا، میں نے ایک لمحے سوچنے کے بعد کہا، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے جس پر عمل کرنے میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ میں دیوار پر ایک نشان لگائے دیتا ہوں۔ یہ نشان میرے ہاتھ اور جسم کے درمیان ہوگا۔ تم اس نشان پر اس طرح خنجر مارو کہ خنجر میرے جسم کو چھوئے بغیر اس نشان پر پیوست ہو جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ساگا نے حیرت سے کہا، اس قسم کے کرتب تو کوئی بھی دکھا سکتا ہے۔ میری فرمائش پر تم یہ کرتب مجھے بھی دکھا دو۔ میں نے خوش آمدانہ انداز میں کہا، یہی سوچ کر دکھا دو کہ اس سے میرا دل خوش ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، ساگا نے بڑی بے دلی سے کہا۔ پھر اس نے مجھے ایک مارکر فراہم کیا۔ میں نے چوبی دیوار پر مارکر سے نشان لگایا اور دیوار کے ساتھ لگ کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ وہ نشان میری کوہنی اور جسم کے درمیان آ گیا۔ ساگا کو اس نشان پر خنجر آزمائی کرنی تھی۔ اس کا ہاتھ ذرا سا بھی بہکتا تو خنجر یا تو میرے بازو میں پیوست ہوتا یا پھر پسلیوں میں ترازو ہو جاتا۔ تیار ہو جاؤ۔ ساگا نے اپنا وہ ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا جس میں خنجر دبا ہوا تھا۔
میں نے سر کو اسباتی جنبش دی اور اس کے ہاتھ پر نظریں جما دی۔ ساگا نے اچانک ہی خنجر ہدف کی طرف پھینکا۔ اس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ میرا بھی ہاتھ حرکت میں آیا۔ 12 فٹ کے فاصلے تک فضا میں ایک چمکدار سی لکیر سے کھینچ گئی۔ اس لکیر کا رخ اس نشان کی طرف تھا جو میں نے مارکر سے لگایا تھا۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ ساگا اپنے کام کا ماہر ہے، اس کا نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ اس یقین کی وجہ سے میرا کام اور بھی آسان ہو گیا۔ جو کچھ میں کرنا چاہ رہا تھا عام لوگوں کے لیے وہ قطعی ناممکن تھا، بلکہ خاص لوگ بھی اسے ناممکن ہی قرار دیتے۔ جو کچھ میں کرنا چاہ رہا تھا وہ گولی سے گولی کو نشانہ بنانے کے مترادف تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل۔ ساگا کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ اس نے خنجر نشانے کی طرف پھینکا، مگر خنجر نشانے تک پہنچ نہیں سکا۔ میں نے اسے چٹکی میں پکڑ لیا تھا۔ ساگا حیرت سے ایک قدم آگے بڑھ گیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے خنجر کو اس کے ہدف تک پہنچانے سے قبل ہی پکڑ لیا تھا اور اسے اپنی آنکھوں کے قریب لا کر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ماسٹر لی کوان کے بخشے ہوئے فن کا اعجاز تھا۔ خنجر کی رفتار میرے ہاتھ کی رفتار کے سامنے سست پڑ گئی تھی۔ میں نے ٹائمنگ کے معاملے میں بھی کمال کر دیا تھا۔ اگر اس وقت وہاں ماسٹر لی کوان موجود ہوتا تو اپنے شاگرد کے اس کارنامے کو دیکھ کر فخر سے اس کا سر بلند ہو جاتا۔ یہ کیا ہوا؟ ساگا کے منہ سے حیرت سے نکلا۔ تم واقعی بڑے غضب کے خنجر باز ہو ساگا، لیکن تم ہچکچا رہے تھے۔ میں نے بڑے ادب سے خنجر دونوں ہاتھوں پر رکھ کر اسے پیش کیا۔ دوبارہ کوشش کرو۔ نہیں، ساگا نے مردہ سی آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ساگا کا پھینکا ہوا خنجر اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکا۔ تم نے جو حرکت کی ہے وہ ناممکن معلوم ہوتی ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ایک بار پھر کوشش کرو مقدس ساگا۔ ممکن ہے اس بار میں خنجر نہ پکڑ پاؤں۔ نہیں، اب تو یہ کسی قیمت پر بھی ممکن نہیں ہے۔ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ تم جیسا باکمال دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے ساگا جس سے میں نے یہ کمال سیکھا ہے؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کون ہے وہ؟ ساگا نے چونک کر پوچھا۔ ممکن ہے تم اسے نام سے بھی جانتے ہو۔ میں نے کہا، اس کا نام لیگوان ہے۔ ساگا بری طرح چونک پڑا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچتے دیکھی۔ تو یوں کہو کہ تم ایگلز کے ہی آدمی ہو، اس نے غرا کر کہا۔ اس کا جملہ سن کر اوریگا اور اس کے ساتھی نے ایک بار پھر مجھے اپنی گنوں کی زد میں لے لیا۔ نہیں مسٹر ساگا، میں ایگلز کا آدمی نہیں ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اگر تم ایگلز میں رہ چکے ہو تو میرے نام سے ضرور واقف ہوگے۔ مجھے علی یار خان کہتے ہیں۔ ساگا لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے حلق سے گٹی گٹی سی آواز نکلی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مسٹر ساگا، میں تمہیں تفصیل سے ساری باتیں بتاؤں گا، مگر کیا ہم کہیں بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ ساگا نے بوکھلائے ہوئے انداز میں عقبی دروازے کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ پھر میں اس کے ساتھ اس دروازے سے گزر کر ایک آراستہ کمرے میں پہنچا جو اپنی آرائش کے اعتبار سے کسی جدید قسم کے ڈرائنگ روم سے کسی بھی طرح کم نہیں تھا۔ تم نے اس قدر ناقابل یقین بات کہی ہے کہ میں کسی طرح بھی خود کو اس خبر پر یقین کرنے پر آمادہ نہیں کر پا رہا، ساگا نے ایک نشست پر ڈیر ہوتے ہوئے کہا۔ اوریگا اور اس کا ساتھی بیرونی کمرے میں ہی رہ گئے تھے۔ میں علی یار خان ہوں ساگا، میں نے بھی ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہی علی یار خان جسے تلاش کر کے دوسرے جہان پہنچانا رینڈل اور ایگلز کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ علی یار خان اس وقت میرا مہمان ہے۔ ساگا نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا۔ اتفاقات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں مسٹر ساگا۔ اگر پہلے مجھے پتا چل جاتا کہ ماضی میں تمہارا بھی ایگل سے کچھ تعلق رہ چکا ہے تو میں پہلے ہی تمہیں بتا دیتا کہ میں کون ہوں، لیکن جب بات امتحان کی آ گئی تو میں نے سوچا کہ جو کچھ میں نے لیکوان سے سیکھا ہے اس کے ایک معمولی سے حصے کا میں بھی کیوں نہ امتحان لے ہی ڈالوں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے مسٹر علی کہ میرا وار ناکام بنانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کے پیچھے دنیا بھر کے یہودی لگے ہوئے ہیں مگر آج تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ لیکن ایک بات ہے مسٹر علی، ساگا کے انداز میں ہچکچاہٹ پیدا ہو گئی۔ تم نے پہلے جو نام بتایا تھا ایڈم ڈی فلوک، میں نے ہنس کر کہا، یہ وہ نام ہے جو میں نے اپنی موجودہ شخصیت کے لیے اختیار کر رکھا ہے۔